نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخلفون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 60 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو تمہیں میں سے فرشتوں کو پیدا کر دیتے جو زمین میں ایک دوسرے کے جانشین بن کر رہتے۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا کہ جب مکہ کے کافروں کے سامنے ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جب دوسرے بت جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے تو معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کی جاتی ہے تو وہ بھی جہنم کے اندر جائیں گے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے خود لوگوں سے کہا ہو کہ ہماری عبادت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کو نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، بلکہ وہ تو لوگوں کو یہ پیغام سناتے تھے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے اللہ کا نبی مان۔ آیات کریمہ میں جواب دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کے بندے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا انعام کیا، بغیر باپ کے انہیں پیدا فرمایا اور نبوت عطا فرمائی، کتاب عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ تھا، لیکن انہوں نے اس بات سے فائدہ نہیں اٹھایا، الٹا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزامات لگائے اور ان کا انکار کیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ میری قدرت تو اتنی بڑی ہے، اگر میں چاہوں تو انسانوں میں سے فرشتوں کو پیدا کر دوں۔ اگر میں چاہوں تو جس طرح انسان ایک دوسرے کے جانشین بن کر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو یہ فرشتے بھی ایک دوسرے کے جانشین بن کر زندگی گزاریں گے۔ میں رب کریم کی قدرت تو اتنی بڑی قدرت ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یقیناً یہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تم اس میں کوئی شک نہ کرو، وَاتَّبِعُونَ، اور اللہ کا اتباع کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے جو تمہیں جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی کہا گیا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک عجیب طریقے پہ پیدا فرمایا، یعنی عام عادت تو یہ ہے انسان کے پیدا ہونے کی کہ وہ ماں باپ دونوں کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ مکہ کے کافروں کو بھی یہی اعتراض تھا کہ ہم قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ جب ایک دفعہ موت آ جائے گی، ہم قبروں میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بہت سیدھا ہو جائیں گی، ہم پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ دنیا میں دکھا دیا کہ میں بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہوں، بغیر ماں اور باپ کے حضرت آدم کو پیدا کر سکتا ہوں، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر سکتا ہوں، تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنا بھی میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ گویا یہ عجیب و غریب حالات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے اس لیے ان کا اظہار فرمایا کہ کل کو قیامت کے دن جو بات تمہیں عجیب لگتی ہے وہ بھی اس رب کریم کے لیے کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین حضرات کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، یعنی یہ قیامت کے قریب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ اب قیامت قریب آ چکی ہے۔ فرمایا وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان تمہیں گمراہی کے راستے پر نہ ڈال دے، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اس لیے کہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب اللہ نے حضرت عیسیٰ
عیسیٰ کو دنیا میں بھیجا جو واضح دلائل لے کر آئے تھے، معجزات وغیرہ. قال قد جئتکم، تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا میں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں بالحکمہ، دنائی کی باتیں، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے سامنے بعض ان مسائل کو واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو. تم یہ کہتے ہو کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ میں اللہ کی اولاد میں سے ہوں نہ اور کوئی اللہ کی اولاد ہے. اللہ اولاد سے بے نیاز ہیں اور عبادت کے لائق ذات بھی صرف اور صرف وہی ہیں. فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو اس لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. ان اللہ، یقینا اللہ تعالی، هو ربی و ربکم، وہ میرے بھی رب ہیں تمہارے بھی رب ہیں. فاعبدوا، میری عبادت نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، اب کتنی واضح بات ہے لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے، کچھ گروہوں نے اس مسئلے کے اندر، توحید والے مسئلے میں پھر بھی اختلاف کیا. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے ظالم لوگوں کے لیے ہلاکت ہے دردناک دن کے عذاب کے ساتھ. هل ينظرون الا الساعة، ایسا لوگ انتظار نہیں کر رہے مگر قیامت کا. ان تأتیہم بغتہ، کہ وہ ان پر اچانک آئے گی. وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ قیامت کیسے واقع ہو گئی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا کہ دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اس دن. الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کی، یعنی متقی لوگوں کی جو دوستی ہوگی وہ قیامت کے دن بھی کام آئے گی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کل کو قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک شخص کے بارے میں جہنم کا حکم ارشاد فرمائیں گے کہ اسے جہنم کے اندر ڈال دو. تو اس کے کچھ دوست ہوں گے متقی، وہ کہیں گے یا اللہ یہ ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھتا تھا، ہمارے ساتھ روزے بھی رکھتا تھا، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، یا اللہ اسے معاف کر دے. اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے کہ اس کے گناہ زیادہ ہیں، یہ اپنی سزا بھگتے گا پھر جنت میں جائے گا. تو متقی لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے اس دوست کو ساتھ لے کے نہ جائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرمائیں گے کہ جاؤ جہنم کے اندر تم بھی چلے جاؤ، میں نے تمہارے لیے جہنم کو جنت کا باغ بنا دیا، اس کے اندر جا کر تمہارے جو بھی دوست ہیں، جو بھی تمہارے پہچاننے والے ہیں، ان کو بھی اپنے ساتھ جہنم سے نکال کر جنت میں لے کے چلے گئے. تو نیک لوگوں کی دوستی اور نیک لوگوں کی صحبت، اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہے. قرآن کریم میں اللہ نے واضح فرما دیا ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی. آپ نے قرآن میں یہ بھی سنا ہے کہ وہاں پر ماں باپ کا رشتہ بھی کام نہیں آئے گا، کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لیکن فرمایا کہ جن کے ساتھ دینی اعتبار سے تعلق ہوگا، تقوی کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، قرآن و سنت کے اعتبار سے، فرمایا کہ کل کو قیامت کے دن وہ دوستی بڑی کام آئے گی. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنا اٹھنا بیٹھنا، اور پھر یہ جماعت کی نماز. اب دیکھیں آپ نماز پڑھنے آ گئے، آج یہاں پر نماز میں 20 بندے تھے، 30 بندے تھے، 40 بندے تھے. اب ہمیں کیا پتہ ہے کہ ان میں سے کوئی متقی بھی ہو، کل کو قیامت کے دن ہماری وہ گواہی دے دے کہ یا اللہ یہ تو میرے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، یا اللہ یہ ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، تو ہمارا اللہ تعالیٰ بیڑا پار کر دیں گے. اس لیے علماء کرام بھی فرماتے ہیں اور شریعت بھی ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے اپنی کامیابی کے لیے. پتہ نہیں ہماری نماز کیسے ہوتی ہے اکیلے، لیکن جماعت کی نماز جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی ایک کی وجہ سے سب کی نماز کو قبول فرما لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک